وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم صدر مجلس فضیلت الشیخ نور الاسلام المدنی حفظہ اللہ، اور اسی طرح ہمارے بیچ موجود جامعہ امام ابن تیمیہ کے نہایت قدیم استاد محترم فضیلت الشیخ شکیل احمد اثری حفظہ اللہ، جامعہ کے دیگر اساتذہ کرام، ہمارے شاگردان جو ہمارے دونوں جانب یہاں پر موجود ہیں، اور اسی طرح اس مشہور بستی بریوا بستی کے ہوشمند سامعین کرام اور ہمارے بزرگ حضرات جو اس شب میں علماء کے خطاب کو سننے کے لیے بیتاب ہیں، بے چین ہیں، اور پوری مستعدی کے ساتھ، پوری اطمینان اور سکون کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آپ کے سننے کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ محترم سامعین کرام، ایک انسان کا کمال یہ ہے اور ایک انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی زندگی قرآن اور حدیث کے راستے پر گزرے۔ ایک کامیاب انسان وہ ہے اور بامراد انسان وہ ہے جو اپنی دنیا قرآن اور حدیث کے مطابق بتانے کی کوشش کرے اور آخرت کی جنت بنانے کی فکر کرے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا معاشرہ فاسد ہو چکا ہے، ہمارا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، ہم اس معاشرے سے بہت دور جا چکے ہیں جو معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا، جو مدینے کا معاشرہ تھا، جو صحابہ کرام کی سوسائٹی تھی، اس سوسائٹی سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو دور کرنے اور اس کو زائل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ایک دو خرابی نہیں بلکہ خرابیاں ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، عقائد کی بیماری بھی ہے، عبادات کی بیماری بھی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بدعقیدگی پائی جاتی ہے، بد اعتقادی پائی جاتی ہے، آج ہم توحید سے دور ہیں، آج ہم سنت سے دور ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ کی کثرت ہے جو لوگ اللہ کی عبادت سے کافی دور ہیں، صوم و صلات سے، نماز اور روزے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان والدین
ان کی پیدائش کے سبب اور ذریعہ بن گئے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جنت ہماری جاگیر ہے اور ہمیں کچھ نقصان ہونے والا اس دنیا اور آخرت کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ کافی تعداد میں رہتے ہیں جن کے معاملات اچھے نہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے معاملات کے بارے میں، تجارت کے معاملے میں، دکانداری کے معاملے میں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر حرام خوری عام ہو چکی ہے، کسب حلال کا تصور نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ حرام طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، روپیہ اور پیسہ کماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر اپناپن نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھائی چارہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو قلبی لگاؤ ہونا چاہیے، قلبی محبت ہونی چاہیے، آپس کے جو بہتر تعلقات ہونے چاہیے، چاہے وہ تعلقات ماں باپ کے تعلقات ہوں، ہمارے تعلقات ماں باپ سے ہوں، یا کہ ہمارے تعلقات ہماری بیویوں سے ہوں، ہمارے تعلقات ہمارے پڑوسیوں سے ہوں، ہمارے تعلقات ہمارے اساتذہ سے ہوں، ہمارے تعلقات ہمارے طلباء سے ہوں، یا کہ ہمارے تعلقات بیواؤں سے ہوں، یتیموں سے ہوں، یا کہ عام مسلمانوں سے ہوں۔ اگر آپ غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ آج مسلمانوں کے باہم جو تعلقات ہیں، ایک دوسرے سے جو لگاؤ اور اپناپن ہے، میرے بھائیوں، وہ بہت کمزور ہے۔ آج ہمارا معاشرہ افتراق اور انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ آج ہماری کمیونٹی کے اندر، آج ہماری سوسائٹی کے اندر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دشمنی عام ہے۔ یہ جائے کہ پوری بستی میں اتحاد پائی جائے اور اتحاد قائم ہو۔ میرے بھائیوں، ایک گھر میں چند افراد رہتے ہیں، ان افراد کے مابین بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں اور اتحاد نہیں ہے۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، بیوی شوہر سے لڑتی ہے، شوہر بیوی سے لڑتا ہے، اور اسی طرح بچوں کے مابین بھی جو اچھے تعلقات ہونے چاہیے والدین کے تئیں، میرے بھائی وہ ساری چیزیں آج ناپید ہیں، مفقود ہیں۔ ایک حساس مسلمان، ایک قرآن اور حدیث کا جانکار مسلمان، قرآن اور حدیث سے محبت کرنے والا مسلمان اپنی حالت کا، اپنی کیفیت کا، اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیتا ہے اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں دور ہونی چاہیے اور ہمارا معاشرہ ویسا معاشرہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی ویسی زندگی ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ اے لوگوں، تم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مثل بناؤ۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس پایا جانا چاہیے۔ ہمارے تعلقات ویسے ہی تعلقات ہوں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات عام مسلمانوں سے تھے، اپنے صحابہ کرام سے تھے، اپنی بیویوں سے تھے، اپنے بچوں سے تھے، اپنے غلاموں سے تھے، اپنے نوکروں سے تھے، اپنے والدین سے تھے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے انتہا اور بے شمار بیماریاں پائی جا رہی ہیں جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان بیماریوں میں سے آج ایک بیماری بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کو اپنے چپیٹ میں لے رہی ہے اور ہم اس بیماری میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، وہ بیماری والدین کی ناقدری، والدین کی ناقدری ہے۔ آج ہماری اس مجلس میں بہت سارے نوجوان موجود ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، ہماری اس مجلس میں بہت سارے والدین موجود ہیں، ماں اور باپ ہے، عورتیں اس جانب ہوں گی، اور بہت سارے ضعیف اور بزرگ سامعین ہمارے سامنے موجود جن کے بچے ہوں گے، جن کے بیٹے ہوں گے، جن کی بیٹیاں ہوں گی۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، اور اسلام نے کون سا سلوک سکھلایا ہے؟
میرے بھائیوں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ بیٹا ہیں تو کان کھول کر سن لیں کہ آپ ایک اچھا بیٹا اسی وقت بن سکتے ہیں جب آپ اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے والدین کی خدمت گزاری کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کا دل دکھتا ہے، آپ کے باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے ماں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یاد رکھیے ایک آپ کیا ہے اچھے انسان نہ اچھے انسان بن سکتے ہیں اور نہ ایک اچھے بیٹا آپ کہے جا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں آپ سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے والدین کو غنیمت سمجھیے، اپنے والدین کی خدمت گزاری کو آپ ضروری قرار دیجئے اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس روئے زمین پر اگر کسی کی عبادت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک اور ساجی قرار نہیں دیا جائے گا۔ قابل غور معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنی توحید کو بیان کیا، اپنی وحدانیت کو بیان کیا اور اپنی توحید اپنی عبادت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد اپنی عبادت کے بعد نماز کا تذکرہ نہیں کیا، روزے کا تذکرہ نہیں کیا، حج کا تذکرہ نہیں کیا، زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا، پڑوسیوں کا تذکرہ نہیں کیا، بیواؤں کا تذکرہ نہیں کیا، یتیموں کا تذکرہ نہیں کیا، تجارت کا تذکرہ نہیں کیا، دولت کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا کو بیان کیا میرے بھائیوں والدین کے ساتھ اچھا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوجوانوں سنو، اگر تمہارے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائے، دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ تو انسان بڑھاپے میں عقلی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، اس کی اعضاء و جوارح جواب دینے لگتے ہیں، چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، کبھی اپنا لقمہ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ایسی صورت میں آپ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ مارنا تو الگ ہے، ڈانٹنا الگ ہے، گھر سے نکالنا الگ ہے۔ آج کیا حالت ہے ہمارے معاشرے کی؟ ایسے گھرانے آپ کو مل جائیں گے، مسلمانوں کے گھرانے مل جائیں گے جہاں والدین کو زدہ کوب کیا جاتا ہے، والدین کو پریشان کیا جاتا ہے، والدین کو گالی دی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، دھکے مارے جاتے ہیں، گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور لے جا کر کہیں دور رکھ دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں نے جگہیں بنا رکھی ہیں جہاں بڑھاپے کی زندگی گزاری جاتی ہے۔ میرے بھائیوں آپ شہروں میں چلے جائیں، دیہات ابھی بھی غنیمت ہے، دیہات ابھی بھی غنیمت ہے، ہمارا یہ علاقہ ابھی بھی غنیمت ہے، لیکن آپ یورپین ممالک میں چلے جائیں، یورپ اور امریکہ میں چلے جائیں،
برطانیہ میں چلے جائیں، آپ جا کر دیکھیں کہ والدین کی کیا ناقدری ہوتی ہے، والدین کو کن کن مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے جب بڑھاپا آتا ہے، جب وہ ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لاوارث ان کو لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، کھانے پینے والا بھی نہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ بیٹا جس کو بڑے ناز سے اس والدین نے پالا ہوتا ہے، پوسا ہوتا ہے، تکلیفیں برداشت کی ہوتی ہیں اور محنت اور مشقت برداشت کی ہوتی ہے، وہ بیٹا وہ بیٹی ایک مرتبہ بھی اپنے والدین کی خیریت پوچھنے وہاں نہیں جاتا ہے۔ عید آتی ہے چلی جاتی ہے، بقرعید آتی ہے چلی جاتی ہے، کوئی یہ بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے کہ میرے والدین کو آج نیا کپڑا ملا ہے یا نہیں ملا ہے، انہوں نے آج سیوئی کھائی ہے یا نہیں کھائی ہے، بقرعید کا گوشت اور عید الاضحیٰ کا گوشت، قربانی کا گوشت انہوں نے کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ یورپین کلچر ہے اور بدقسمتی سے وہ کلچر آج ہمارے یہاں بھی دھیرے دھیرے پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو یاد رکھیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے والدین کو غنیمت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ ہو سکتا ہے کہ والدین انسان ہیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی سخت بات کہہ جائیں، کبھی آپ کو آپ کے اوپر ناراض ہو جائیں، غصہ ہو جائے، لیکن اگر آپ بچے ہیں، اگر آپ بیٹے ہیں، اگر آپ بیٹیاں ہیں تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے والدین کے سخت اور سست بات کو برداشت کیجئے، پریشان مت ہوئیے اور جذبات میں مت آئیے، اور جذبات میں آ کر اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو، اپنی جنت کو خراب مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے، والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے ساتھ جب آپ آئیں نرمی کے ساتھ آئیں، شفقت کے ساتھ آئیں، پیار کے ساتھ آئیں۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں کتنا فاسد معاشرہ ہو گیا، وہی لڑکا، وہی نوجوان جو اپنے گھر میں اپنے والدین کی گستاخی کرتا ہے، وہی لڑکا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کی حکم دولی کرتا ہے، جب باہر جاتا ہے، اپنے دوستوں میں جاتا ہے تو بڑا اچھا لوگوں کے ساتھ تعامل ہوتا ہے، برتاؤ ہوتا ہے، اور لوگ دیکھ کر نہیں سمجھ سکتے کہ یہ لڑکا اتنا ناہنجار اور اتنا بے وقوف اپنے والدین کے حق میں ہو سکتا ہے۔ جب وہ اپنے بیوی کے پاس جائے گا، جب اپنے سسرالی رشتہ دار میں جائے گا اور پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے تعاملات، اس کے معاملات اور اس کا اخلاق و کردار اچھا ہوتا ہے، لیکن اپنے والدین کے تئیں اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ذکر کیا، کہا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو حکم دیا، نوجوانوں کو حکم دیا، بیٹوں کو حکم دیا، بیٹیوں کو حکم دیا کہ ایک پرندہ جس طرح اپنے بچوں کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے، ایک چڑیا، آپ دیکھیے گا کہ جب چڑیا کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی بڑا پرندہ آنے والا ہے جو ان کے بچوں کو نقصان پہنچائے گا، ان کے بچوں اور اس چوزے کو لے کر بھاگ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، تو وہ پرندہ کیا کرتا ہے، وہ چڑیا کیا کرتی ہے، اپنے آغوش میں اپنے پنکھ کو پھیلاتی ہے اور اپنے آغوش میں اپنے بچوں کو سمیٹ لیتی ہے تاکہ بچے پورے طور پہ محفوظ اپنے آپ کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اے نوجوانوں، آپ اپنی رحمت اور اپنے کرم کے آغوش کو اپنے والدین کے لیے پھیلاؤ، دراز کر دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ والدین کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، والدین کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، والدین کو گھر سے بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، والدین کو تکلیف پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین باعث رحمت ہیں۔ والدین کا احساس ہمیں اور آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب والدین کا سایہ ہمارے سروں سے
چھن جاتا ہے اس وقت ہم اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں. جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے, جب کہیں سے تکلیف آتی ہے, مشکل وقت ہوتا ہے, اس وقت ہم اپنے اس شدت کو بڑی شدت کے ساتھ والدین کو یاد کرتے ہیں. لیکن جب وہ بحیات ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں, تو ہم ان کی ناقدری کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. نوجوانوں کو یہ دعا کرنی چاہیے اپنے اللہ سے کہ اللہ تو ہمارے والدین پر اسی طرح رحمت عطا فرما, ان کے اوپر رحمت نازل فرما جس طرح وہ ہمارے والدین, ہماری ماں اور ہمارے باپ بچپن میں ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا کرتے تھے. دیکھیں جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, چاہے ٹھنڈی کا زمانہ ہو, گرمی کا زمانہ ہو, خاص طور سے ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا ہے, ماں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی ہوتی, بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے, لیکن بچہ ایک مرتبہ آواز لگاتا ہے, رونے کی آواز ماں سنتی ہے, گہرے نیند میں ہوتی ہے, اس کی نیند کھل جاتی ہے اور ٹھنڈے پانی کو لاتی ہے, اس کی گندگی اور غلاظت کو دور کرتی ہے, اسے چپ کراتی ہے اور اس کے آنسو کو پوچھتی ہے. میرے بھائیوں, والدین کی جو ہمدردیاں ہیں, والدین کی جو محبتیں ہیں, وہ لافانی ہے, وہ بے نظیر ہے, وہ بے مثال ہے. میرے بھائیوں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد اگر کسی کے حق کو بیان کیا ہے تو والدین کے حقوق ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اپنے والدین کے حقوق کو زندہ رکھنا چاہیے, ان کو یاد رکھنا چاہیے. چند حدیثوں کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہاء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل. کتنا قیمتی سوال ہے. آپ دیکھیے, صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ای العمل احب الی اللہ عز وجل. اے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام, آپ یہ بتلائیے کہ اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ ای العمل احب الی اللہ عز وجل. اعمال تو بہت سارے ہیں, لیکن ان اعمال میں وہ عمل جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے وہ کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا. کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر آپ محبوب اعمال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, تو جان لیجئے الصلاۃ علی وقتہا, اللہ تعالیٰ وقت پر نماز پڑھنے کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے. وقت پر نماز ادا کرنا, ٹال مٹول کر نہیں, وقت گزر جائے اس کے بعد نہیں کہ زور کو عصر کے وقت, عصر کو مغرب کے وقت پڑھو, نہیں. اللہ کے نزدیک یہ عمل بڑا محبوب ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے آدمی نماز پڑھ لے. پھر عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ثم ایٌ قال بر الوالدین. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم بر الوالدین. کہ عبداللہ ابن مسعود آپ یہ سن لیجئے کہ نماز کو وقت پہ پڑھنے کے بعد جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے, والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. پھر تیسری مرتبہ جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ, الجہاد فی سبیل اللہ. کہ جب اسلام کو, جب مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہو, آپ کی جان کی ضرورت ہو, آپ کے مال کی ضرورت ہو, بہتر ہے کہ اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دیں, اپنے مال کو قربان کر دیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑا عزیز ہے اور بڑا پسندیدہ ہے. میرے بھائیوں, اس حدیث کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے, نیکی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا من ابرو, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اور اہم نیکی کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام کا, کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرو, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, یہ نیکی سب سے اہم نیکی ہے.
اس کے بعد 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا گیا، تینوں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے رہے کہ سب سے اہم ترین نیکی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، ان کی ضروریات کی تکمیل کی جائے، ان کی جائز آرزوؤں کو پورا کیا جائے۔ آج کیا بیویوں کے آرزوؤں تمناؤں کو زیادہ پورا کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ بیوی کے حق نہیں ہے، بیوی کے بھی حق ہے، لیکن والدین کے حقوق اس سے زیادہ ہے، والدہ کے حق اس سے زیادہ ہے۔ اگر والدہ کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، آپ کی بات کی ضرورت ہے، آپ کی اچھی گفتگو کی ضرورت ہے، آپ آئیے کبھی اپنے والدہ کے پاس بیٹھیے۔ آج ہمارا نوجوان اگر کہیں سے آتا ہے سب سے پہلے اپنی بیوی کے کمرے میں جاتا ہے، وہاں سامان رکھتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ گزارنے، 1 دن 2 دن گزارنے کے بعد اپنی والدہ کے پاس آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نوجوان اور اگر کوئی بیٹا اگر باادب بیٹا ہے، سلیقہ مند بیٹا ہے، اگر کہیں سے آتا ہے، اپنے دکان سے آتا ہے، کہیں سفر سے آتا ہے، اور تو اپنی والدہ کے پاس جائے، انہیں سلام کرے، ان سے محبت سے گفتگو کرے، بات کرے، ان کی خبر خیریت پوچھے، اپنے باپ کے پاس جائے، ان کی خبر خیریت دریافت کرے، ان کی ضروریات کو ہم جاننے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، لیکن ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی ہم امید نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والدین کی خدمت گزاری کی جائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اور 4تھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدہ کے بعد تم اپنے باپ کی خدمت گزاری کرو، اچھا معاملہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ ساری حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ العارہ تصنیف صحیح مسلم کے اندر بیان کیا ہے۔ چونکہ وقت محدود ہے میرے لیے، 20 سے 25 منٹ کا وقت تھا، بہت ساری حدیثیں، بہت سارے واقعات اور تجربات اور مشاہدات ہمارے سامنے ہیں، لیکن میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لے سکتا۔ آخری حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، مشہور اور جلیل قدر صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبایعہ علی الہجرہ۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یبایعہ علی الہجرہ، اور اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے اوپر بیعت کر سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد و پیمان کر سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اگر مجھے اپنے ملک کو چھوڑنا پڑے، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے بھائی، یہ ہجرت ہے، اور صحابہ اکرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا ہے، جس کی ایک تاریخ ہے، اور ہجرت کی بڑی اس زمانے میں فضیلت تھی۔ اور فتح مکہ کے بعد جو اصطلاحی اور شرعی ہجرت ہے میرے بھائیوں، وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس زمانے میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہجرت کی بڑی فضیلت تھی، بڑا ثواب تھا۔ دیکھیے، وہ آدمی ہجرت کے اوپر بیعت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے پوچھتے ہیں، اور بلکہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ، کہ جب وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کے اوپر بیعت کرنے کے لیے آیا تو وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ، جب وہ اپنے گھر سے نکل رہا تھا، جب وہ اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اس کے والدین اس کے فراق میں، اس نوجوان جو یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے خاطر میں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں، اس کے والدین اس کے فراق میں آج بھی دیکھیں، جب کوئی نوجوان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے والدین لاکھ اگر وہ بچہ 30 سال کا کیوں نہ ہو، 40 سال کا کیوں نہ ہو جائے، عمر بڑھنے سے والدین کی محبت میں کمی نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح محبت ہوتی ہے جس طرح بچپنے میں والدین کے دلوں میں بچوں کے خاطر محبت ہوتی ہے،
جب وہ نوجوان نکل رہا تھا وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ، اس کے دونوں ماں باپ والدین رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ نوجوان جب اپنے گھر سے آیا ہے، اس کے والدین رو رہے تھے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو واشگاف کرنا چاہتے ہیں کہ نفری حد سے زیادہ فضیلت اور اہمیت والدین کی خدمت کو ہے۔ رضاکارانہ طور پر وہ انسان آیا تھا تاکہ کیا ہے وہ ہجرت کر جائے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع الیہما، ارجع الیہما، اے نوجوان تم اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر جاؤ، اپنے والدین کے پاس جاؤ، اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، وَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، اور جاؤ جس طرح تم نے اپنے نکلنے کے وقت تم نے اپنے والدین کو رلایا ہے، تمہارے والدین کی آنکھوں میں آنسو تھا، جاؤ اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کو ہنساؤ، جس طرح تم نے رلایا ہے ہنسانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج کتنی مائیں ہیں، کتنے باپ ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہوتا ہے، سمندر ہوتا ہے، اور نوجوان وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے، بلکہ رلانے والا وہی ہوتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، اور رلانے کے بجائے ہمہ وقت یہ کوشش ہونی چاہیے کہ والدین کی آنکھوں میں خوشی کی لہر ہو۔ میرے بھائیوں، خوشی کے آنسو ہو نہ کہ غم کے آنسو ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے معاشرے کی یہ چند باتیں تھیں، اور والدین کی جو ناقدری آج ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، اس کی یہ جھلک تھی۔ باتیں بے شمار ہیں، میں نے کہا واقعات بھی بہت سارے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اپنے والدین سے کیسی محبت کی ہے، کیسے ان کے معاملات کورٹ کچہری میں پہنچے ہیں، کیسے ایک مسلمان بچی اپنی والدہ سے محبت کرتی ہے۔ خیر، تفصیل کا مقام نہیں ہے، ہم بس اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کا وفادار بنائے، والدین کا خدمت گزار بنائے۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر قائم و دائم رہیں، ہم اپنے والدہ کے فرما بردار رہیں، ہم اپنے باپ کے اطاعت گزار رہیں، ہم اپنے باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کی جائز تمناؤں اور آرزوؤں کو پوری کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے معاشرے کو ویسا معاشرہ بنائیں جو مدینے کا معاشرہ تھا، جو صحابہ کرام کا معاشرہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا، اس لیے کہ وہی معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے، وہی معاشرہ بامراد معاشرہ ہے، اور اسی معاشرے کی آج بھی ضرورت ہے، کل بھی ضرورت ہے، اور قیامت تک ضرورت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔